تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت تو انبیاء ہی ہیں، ان سے بڑا ثبوت اور کوئی تصور میں نہیں آ سکتا۔ ویسے تو ہر انسان خود بھی ایک ثبوت ہے، اگر اپنے نفس پہ غور کرے اور دیکھے کہ میں کیا ہوں، کس غرض سے آیا اور کون ہوں، میری انا کیا چیز ہے، مجھے یہ سوچنے کی طاقت کیوں نصیب ہوئی، جبکہ کیمسٹری اور فزکس میں کوئی قانون نہیں ہے جو سوچنے کی طاقت پیدا کر سکے۔ یہ سیدھی سادی چند باتیں اگر انسان اپنے وجود پر اطلاق کر کے دیکھے تو وہ ذاتی ثبوت اس کی ذات کے لیے اس کی ذات میں سے مہیا ہو سکتا ہے۔ مگر جب آپ سب سے بڑا ثبوت کہتے ہیں تو مراد یہ ہے جو سب دنیا کے سامنے علی الرغم پیش کیا جا سکے، مخالفت کے باوجود ان کے مقابل پر رکھا جا سکے، وہ ثبوت سب سے بڑا انبیاء کا وجود ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، اگر سارا مضمون بیان کیا جائے تو پھر ایک ہی سوال اس پہ لگ جائے گا، مگر چند اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اسے محض دعویٰ نہ سمجھا جائے بلکہ ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے والا غیروں کے سامنے پیش کر سکے۔ جتنے معروف انبیاء ہیں جن کی تاریخ محفوظ ہے، ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی میں ایک بھی جھوٹ ثابت نہیں، اور ایک بھی جھوٹ کا الزام ثابت نہیں۔ ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی میں بچپن سے لے کر دعوے تک، جو اکثر بھرپور جوانی گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کوئی ایک بھی داغ ان کی عصمت پر، ان کی پاکیزگی پر غیروں نے بھی نہیں لگایا۔ تمام انبیاء اپنی پہلے کی زندگی میں وہ وجود تھے جن پر نظریں اٹھ رہی تھیں۔ کبھی انہوں نے انسان پر بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی حرص نہیں کی، کبھی دولتیں جمع نہیں کی، کبھی سرداری کی کوشش تک نہیں کی، سرداری کے مقابلوں میں آئے ہی نہیں۔ اچانک جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا پیغام ملا ہے اور وہ یہ ہے، تو یہ سب سے بڑے تعجب کی بات ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کے معاملے میں، انسانوں کے معاملے میں امین ہو، بغیر نفسانی خواہش کے رہا ہو، اس کی کوئی بڑائی کی آرزو ثابت نہ ہو، وہ اچانک